پرویز الہی صاحب تشریف لائے تھے سی بی گراؤنڈ میں، ان کا جلسہ ہوا تھا۔ پرویز الہی کا وہ تھا ملک تیمور مسعود میرا کینڈیڈیٹ تھا۔ پر جتنا دیہاتی بلڈ تھا، سکھو، میسیاں، لوسر، یہاں منشیات کے ڈیرے، ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے آپ میرے خلاف اسمبلی میں بہت بولتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں۔ میں نے سوال لکھا تھا اسمبلی میں کہ فلاں جگہ کا فلاں آدمی وہ مرغ لڑاتا ہے اور اس پہ جوا کھیلتا ہے۔ بہت زیادہ روڑے اٹکائے جاتے تھے، مجھے ایک پیسہ گرانٹ نہیں دی گئی، لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ بیج ہم ڈالیں اور رکھوالی ہم کریں اور کاٹ کر لے جائے وقاص، یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ ایک میں نام بھول گیا اس کا، ایک آدمی تھا، اس نے کتے رکھے ہوئے تھے کہ کتا کہیں سے آ گیا اور اس نے ایک بچے کو بہت شدید کاٹا۔ والوں نے اس کو ایسا کیا کہ ایک ہتھ کڑی ادھر لگائی، ایک اس کی ٹانگ میں لگائی اور کتے کی طرف سے اپنے علاقے سے پھر وہ لے کر گئے۔ میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیا کہ جو ایم پی ایس کو وی آئی پی اسٹیٹس حاصل ہے یہ ختم کر دیا گیا۔ تو یہ کیا پوری کے پورے ایوان اس کے خلاف تھا، بلکہ سارے میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ تم کیا کرو۔ آپ نے اپنے حلقے میں کیا کام کیا ہے اپنے دور میں جب آپ پی ایم منتخب تھے؟ میں جب یہاں سے ضمنی الیکشن میں منتخب ہوا تھا، جی ضمنی الیکشن میں پنجاب میں 15 سیٹوں پر انتخاب ہوا تھا، 15 صوبائی سیٹوں پر۔ صحیح۔ 14 سیٹیں قاف نے جیتی تھیں، قاف لیگ نے، پرویز الہی نے، اور یہ ایک ہم نے جیتی تھی۔ تو 14 پرویز الہی جیتی تھی اور ایک جماعت جو کہ آپ نے نکالی تھی۔ یہاں پرویز الہی صاحب تشریف لائے تھے، سی بی گراؤنڈ میں ان کا جلسہ ہوا تھا، اور انہوں نے یہاں کہا تھا الیکشن کیمپین میں کہ آپ میرے کینڈیڈیٹ کو جتائیں۔ اچھا، آپ کے مخالف پرویز الہی کینڈیڈیٹ تھا؟ پرویز الہی کا وہ تھا ملک تیمور مسعود میرا ملک تیمور تھا کینڈیڈیٹ تھا۔ پرویز الہی نے یہ جلسہ کیا تھا سی بی گراؤنڈ میں اور کہا تھا کہ آپ میرے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں تو میں 10 کروڑ کا پیکج اس علاقے کو دوں۔ وہ 15 جنوری کو الیکشن ہو گئے، وہ ہار گئے۔ 29 جنوری 2003 میرا حلف ہوا ہے، اور جس وقت میرا حلف ہوا تو حلف اٹھانے کے اگلے ہی سیکنڈ میں کھڑا ہو گیا اسمبلی میں، اور میں نے کہا جناب اسپیکر پوائنٹ آف آرڈر۔ اسپیکر صاحب نے کہا یہ تو ابھی نیا آیا ہے کہ ابھی حلف بھی نہیں اٹھایا ہے، اسے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی وقاص صاحب کیا بات ہے؟ میں نے کہا جی الیکشن کیمپین میں ہماری طرف جناب وزیر اعلیٰ آئے تھے، انہوں نے 10 کروڑ کا اعلان کیا تھا، بارات وہی ہے اگرچہ دولہا بدل گیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ چیف منسٹر کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے، اور 10 کروڑ مجھے چاہیے۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے میرے حلقے کے لیے تو وہ تو مجھے چاہیے۔ تو آپ یقین کریں کہ پہلے دن حلف اٹھانے کے بعد میں نے اپنی کانسٹیچوئنسی کی آواز اٹھائی۔ پھر ان 5 سالوں میں محکمہ صحت ہو، محکمہ تعلیم ہو، محکمہ انہار ہو، پولیس ہو، اور محکمہ مال ہو، یا ٹھٹا خلیل، ان کا موٹر وے کے ساتھ تنازع تھا۔ اچھا، موٹر وے یہاں سے گزر رہی تھی، پشاور اسلام آباد موٹر وے بن رہی تھی، اس ٹائم بن رہی تھی۔ ان کی زمین انہوں نے ایکوائر کی تھی اونے پونے داموں، پونے دام۔ اس کے ساتھ ہی موزہ چھوکر ہے، وہاں کی زمین وہ لے رہے ہیں 1 لاکھ روپے کنال، اور ٹھٹا خلیل کی لے رہے ہیں 10,000 روپے۔ بہت بڑا ڈفرینس ہے۔ میں نے شور مچا دیا، محکمہ مال میں گیا، ریونیو میں گیا، اسمبلی میں اٹھایا، اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اچھا، یہاں جتنا دیہاتی بلڈ تھا، سکھو، میسیاں، لوسر، یہاں منشیات کے ڈیرے، میں نے ان کے خلاف جناب وزیر قانون سے، یعنی ہوم منسٹر سے، چیف منسٹر پرویز الہی سے میں ملا، اس کو باقاعدہ لکھوایا یہ ایریاز، آئی جی پنجاب سے ملا، اور سب کو آن بورڈ لیا کہ یہاں پر یہ کام ہو رہا ہے، اور الحمدللہ یہاں پر کریک ڈاؤن کرایا۔ میں نے یہاں سوال کیا پنجاب اسمبلی میں، یہاں سکھوں کا ایک منشیات فروش تھا، بعد میں قتل ہو گیا، نام میں نہیں لیتا اس لیے کہ فوت ہو گیا۔ وہ میں نے اسمبلی میں سوال کیا کیا یہ شخص منشیات فروش ہے، اور کیا یہ ہیروئن 400 شراب بیچتا ہے؟ وہ سوال یہاں آیا، اوپر سے جب آتا ہے تو ضلع میں آتا ہے پولیس کے پاس، پولیس والے تھانے میں بھیجتے ہیں، تھانے والوں نے یہاں ایک ایس ایچ او تھا وہ اس سے ملا ہوا تھا، اس نے اس کا جواب دے دیا کہ نہیں وہ شخص تو بہت شریف شہری ہے اور اس کا منشیات سے کوئی تعلق نہیں۔
اچھا یہ انہوں نے جواب جمع کروایا پولیس کی طرف سے؟ ہاں وہ جواب جب وہ پہنچا تو اس سارے پروسیس میں 2.5-3 مہینے کا وقت لگتا ہے، لگ جاتا ہے. اس دوران یہاں سے جو ڈی ایس پی تھا پرانا وہ چلا گیا اور ایک سندھ کا اے ایس پی تھا وہ آیا، نوجوان لڑکا تھا، میری اچھی اس سے گپ شپ بن گئی. میں نے اسے کہا یار یہ بندے ہیں، اس نے وہاں چھاپا مارا اور 1200 کوپی شراب برآمد کر لی اور بندہ بھی پکڑ کر جیل میں ڈال دیا. اچھا اب جس دن سوال پیش ہونا تھا اسمبلی میں وہ بندہ جیل میں تھا. صحیح. رات کو راجہ بشارت صاحب تھے وزیر قانون، وہ اگلے دن جو سوالات پیش ہوتے ہیں تو ایک دن پہلے وہ دیکھتے ہیں اور وہ تیاری کرتے ہیں. انہوں نے جب میرا سوال دیکھا اور جواب دیکھا کہ یہ بندہ تو شریف ہے تو اس نے کہا وقاص ایسی بات نہیں کر سکتا، اس نے لازماً اس کے پیچھے کوئی کہانی ہے. اس نے کاؤنٹر چیک کیا، پتہ لگا بندہ تو جیل میں ہے اور 1200 کوپی شراب برآمد ہوئی بھی ہے. پوری ڈسٹرکٹ پنڈی کی پولیس ہل کے رہ گئی، سارے کے سارے لوگ یہاں آئے، اس ایسے چوکی لتر پریڈ کی، اس کو شوکاز نوٹس کیا، سسپینڈ کیا. نیا جواب رات کو 2 بجے لکھا کہ یہ بندہ واقعی منشیات فروش ہے اور اس وقت اندر ہے اپنی کارکردگی شوکی کہ ہم نے چھاپا مارا پکڑ لیا اور اسمبلی میں پیش کیا. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس بار کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اچھا اور میں تو چونکہ نوجوان تھا اور مجھے اطلاع ملتی تھی، بات ہوتی تھی تو اسمبلی میں الحمدللہ مجھے پتا تھا میں نے کیا کرنا، میں وہ کام کرتا تھا. ایک شادی میں گیا تو ایک آدمی آیا مجھے کہتا ہے آپ میرے خلاف اسمبلی میں بہت بولتے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں، تم کون ہو؟ اس نے کہا میں فلاں ہوں اور فلاں جگہ سے ہوں. میں نے کہا اوہ اچھا. میں نے سوال لکھا تھا اسمبلی میں کہ فلاں جگہ کا فلاں آدمی وہ مرغ لڑاتا ہے اور اس کو جوا کھیلتا ہے. وہ بات ظاہر ہے انویسٹیگیٹ ہوتے اس تک پہنچی اور اس کے خلاف کارروائی بھی اس نے مجھ سے گلہ کیا. تو میں یہ سارے کام وہ پوری دلیری کے ساتھ الحمدللہ کرتا تھا. اچھا روزر صاحب، مطلب آپ اپنے جس ٹائم ایم پی ایم منتخب تھے اپنے حلقے کے سارے سوشل ایشوز اور جتنے بھی معاملات تھے وہ آپ اسمبلی میں توانا آواز تھے اپنے حلقے کی، آپ اٹھاتے رہے ہیں. اچھا آپ اسمبلی میں تھے بھی اچھا اس میں کوئی دعویٰ کرنے والی بات نہیں ہے، ساری چیزیں اسمبلی کے ریکارڈ پر ہیں. میں نے جتنے بل پیش کیے، میں نے جتنی سوالات اٹھائے، جتنی قراردادیں، کوئی اسمبلی کا اجلاس ایسا نہیں ہے جس میں میرے سوال نہ ہو، جس میں میری ایڈجسٹمنٹ موشن نہ ہو، جس میں میری کوئی قرارداد نہ ہو، جس میں میرا کوئی بل نہ ہو. اسمبلی کا ریکارڈ گواہ اس پر. اچھا پروفیسر صاحب، آپ تھے تو اسمبلی میں اپوزیشن میں نا، اپوزیشن میں بیٹھے تھے اپوزیشن بینچز میں، تو آپ کو مشکلات تو کافی ساری ہوتی ہوں گی اور آپ نے کافی مافیات کے خلاف بھی آواز اٹھائی تھی. ایک ان کا پریشر، اوپر سے آپ پوزیشن میں تھے اور حکومتی بینچز کا پریشر بھی ہوتا ہوگا آپ کے اوپر. آپ جو پروجیکٹس وغیرہ یا کوئی بھی آپ پاس کراتے ہوں گے منصوبہ، اس کے اندر بھی روڈے اٹکائے جاتے ہوں گے. بہت زیادہ روڈے اٹکائے جاتے تھے. مجھے ایک پیسے گرانٹ نہیں دی گئی لیکن مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں تھی. میں چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا، وہ ہو جاتی تھی. تختی کوئی اور لگاتا تھا، کوئی بات نہیں. اس کا ایک واقعہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آپ نے جب گیس پائپ لائن کا افتتاح کیا تھا تو ایک مخالف تھے، انہوں نے بڑا پریشر ڈالا تھا آپ پر. انہوں نے اس چیز کا کہا تھا کہ میں یہ نہیں بننے، یہاں سے پائپ لائن کا منصوبہ نہیں ہونے دوں گا. تو تختی کے اوپر تھا، آپ نے کہا تھا تختی آپ لگا لیں، اس کو آپ چلیں. نہیں ایسا ہی تھا. بلکہ ہمارے جو مخالفین تھے وہ کہتے تھے کہ پنجابی میں کہتے تھے لیکن میں اردو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیج ہم ڈالیں اور رکھوالی ہم کریں اور کاٹ کر لے جائے وقاص، یہ کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ تو پورا میں نے ان کے سامنے الحمدللہ میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ میری جماعت تھی. ہم جہاں بھی جاتے تھے، تھانے میں، کچہری میں، تو ہم ایک پوری ٹیم کے ساتھ جاتے تھے اور پورا پریشر رکھا ہوا تھا ہم نے. لوگ ہمارے پاس آتے تھے، مظلوم ہمارے پاس. مجھے ایک یاد ہے اس طرح یار لوگ ظلم کی انتہا تھی. یہ غالباً 14 ایریے میں ایک، میں نام بھول گیا اس کا، ایک آدمی تھا، اس نے کتے رکھے ہوئے تھے. اچھا. اور 14 ایریے کے گراؤنڈ میں کچھ بچے کھیل رہے تھے تو اس کے کتا کہیں سے آ گیا اور اس نے ایک بچے کو بہت شدید کاٹا. تو بری طرح ہاں بہت. الحمدللہ ہم نے اس پر اس کو سیاسی پشت بنائی حاصل تھی. پولیس ہاتھ نہیں ڈال رہی تھی. ہم نے کہا نہیں اس کو پکڑنا ہے. اس کو نہ صرف پکڑوایا بلکہ جب پولیس پہ آپ پریشر ڈالتے ہیں نا تو پولیس
تھوڑا سا اوور ریئیکٹ بھی کرتی ہے. بالکل کرتی ہے. پولیس والوں نے اس کو ایسا کیا کہ ایک ہتھ کڑی ادھر لگائی, ایک اس کی ٹانگ میں لگائی, اور کتے کی طرف سے اپنے علاقے سے پھر وہ لے کر گئے. حالانکہ اسے سیاسی پشت بنائی حاصل تھی, لیکن اس کو عبرت بنایا. مطلب آپ اپنے حلقے میں آپ نے کافی ورک کی ہے اور سوشل ایشوز کو آپ اٹھاتے رہے اور لوگوں کے لیے آپ چلتے پھر اویلیبل تھے آپ. میں الحمدللہ اویلیبل تھا. ظاہر ہے میرے پاس کوئی گارڈ نہیں تھا. ہاں, میرے پاس دفتر تھا, وہاں بیٹھتا تھا. مسجد ویس شہید میں ہمارا سیکریٹریٹ تھا. جس مسجد میں نماز پڑھتا تھا لوگوں سے ملاقات ہو جاتی تھی میرے ساتھ. تو میں نے لوگوں سے ایک وعدہ کیا تھا, میں تمہیں روڈوں پر چلتا ہوا نظر آؤں گا. اور الحمدللہ اسی طرح روڈ پر لوگوں سے چلتے پھرتے ملاقات کرتا تھا. کسی ہاں الحمدللہ وی آئی پی کلچر, اچھی بات آپ نے یاد دلا دی. میں وہ واحد اسمبلی کا ممبر ہوں کہ ایک دفعہ سارے ممبر میرے خلاف ہو گئے. میں نے پنجاب اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیا کہ جو ایم پی ایس کو وی آئی پی اسٹیٹس حاصل ہے یہ ختم کر دیا جائے. وہ بل پیش ہوا اور ٹریجری بینچز نے اس کے مخالفت کی اور وہ بل ریجیکٹ ہوا. اکثریت رائے سے وہ ریجیکٹ ہوا. نہیں اکثریت کیا, پوری کے پورے ایوان اس کے خلاف تھا. بلکہ سارے میرے ساتھ کہہ رہے تھے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, ہماری جو مراعات ہے ان کے عیاشیاں ہماری ختم ہو جائیں, ان کے پیچھے پڑے ہوئے. تو ایک دن کے لیے پروٹوکول انجوائے نہیں کیا. اور میں ایک دفعہ عمرے پہ جا رہا تھا, تو جو کاؤنٹر پر ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی, اس سے مجھ سے پوچھا آپ کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں. میں نے کہا میں اسی طرح ایم پی ہوں. اس نے کہا آپ تو وی آئی پی لاؤنج سے جائیں نا, آپ یہاں سے کیوں جا رہے ہیں. میں نے کہا جہاں جا رہا ہوں وہاں تو سب ایک ہیں, تو میں کیوں الگ پروٹوکول انجوائے کروں. تو اس نے کہا یہ واقعی آپ نے بات صحیح کی. تو الحمدللہ نہ ایئرپورٹ پر, نہ اسمبلی میں, نہ باہر کہیں ہم نے وی آئی پی اسٹیٹس انجوائے نہیں کیا, بلکہ اس کو رول کر رکھ دیا تھا کہ لوگوں کو. آپ کو بات بتاؤں, ایک دفعہ ایسا ہوا میری گاڑی خراب ہو گئی, تو ڈرائیور چلا رہا تھا, وہ بند ہو گئی, تو میں خود اسے دھکا لگانے لگا. تو وہ میں نے سنا ایک بندے سے کہ دوسرے کو کہہ رہا تھا یہ دیکھو ایم پی اے اور گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے.